پاکستان بننے سے بھی پہلے انگریزوں کا جو دور تھا اس دور میں ایل ایل بی اور بار لا دو سسٹم جو ہے متعارف کرائے گئے، اور بار لا زیادہ کامن تھا۔ بعد میں بار لا چونکہ انگلینڈ اسپیسیفائڈ ہے اور بار لا کے لیے انگلینڈ جانا پڑتا ہے، یہاں کوئی بھی ادارہ بار لا نہیں کرا سکتا۔ تو جب انگریزوں کی حکمرانی یہاں ختم ہوئی تو اس کے قائم مقام یہاں ایل ایل بی کا سسٹم شروع کیا گیا۔ بیفور 1947 انگریزوں کے ہندوستان پہ قبضے سے پہلے یہاں مغلوں کی حکومت تھی، اور مغل دور حکومت میں نظام تعلیم فارسی زبان میں تھا، اور آج کل کا جو مدارس کا سسٹم ہے دینی مدارس کا، یہ مدارس ابھی بھی مغل دور حکومت کے سسٹم کو ہی لے کے آگے چل رہے ہیں۔ تو انگریزوں نے 1857 کی جنگ آزادی یا غدر، آپ جس کو جو بھی نام دیں، اس کے بعد مسلمانوں کو نشانہ بنایا، اور سب سے پہلی جو بڑی تبدیلی آئی وہ یہ تھی کہ سرکاری زبان فارسی کے بجائے انگلش کر دی گئی، جس کا نقصان یہ ہوا کہ ہمارے جو پڑھے لکھے لوگ تھے وہ اچانک پڑھے لکھے سے ان پڑھ ہو گئے، اور اس کا زیادہ بینیفٹ جو ہے ہندوؤں کو ہوا، وہ فوراً انہوں نے انگلش کی تعلیم حاصل کرنا شروع کی۔ اور جو مسلمان تھے، مسلمان علماء چونکہ 1857 میں بڑے لیول پہ علماء کو شہید کیا گیا تھا، تو مسلمان انگریزوں سے نفرت کرتے تھے، اور علماء اپنی نجی مجلسوں میں بھی اور جمعے کی جو جلسے خطابات ہوتے تھے، ان کے مجالس ہوتی تھی، ان میں سر عام جو ہے وہ انگلش کو کافروں کی زبان کہتے تھے، جس وجہ سے مسلمان علم سے بڑے دور رہے۔ اور بات ایل ایل بی کی چونکہ ہو رہی ہے تو میں اس پہ اس کو لے کے آتا ہوں کہ انگریزوں نے پھر مغلوں کے اپوزٹ اپنا سسٹم متعارف کیا، چانسلری کورٹس، جن کا ہیڈ انگلینڈ کا بادشاہ ہوتا تھا، اور یہاں وائس رائے، اور پھر 3 جگہوں پہ انگریزوں کی عدالتیں موجود تھیں، کلکتہ، مدراس اور بمبئی میں۔ تو وہاں پہ عدالتوں میں پیش ہونے کے لیے وکیل کا کنسیپٹ متعارف ہوا۔ وکیل بیسکلی تو اسلامک اصطلاح ہے، ایڈوکیٹ کا کنسیپٹ متعارف ہوا، تو اس کے لیے جو ہے وہ انگلش تعلیم ضروری تھی اور انگلش لا سے آگاہی ضروری تھی۔ وہاں سے وکلاء کا جو دور ہے وہ شروع ہوا۔ وہ لوگ جو کلکتہ، مدراس اور ممبئی میں بطور کلائنٹ پیش ہوتے تھے، تو ہمارے جو ہندوستانی تھے انہیں لا سے آگاہی نہیں تھی، اپنا کیس خود نہیں لڑ سکتے تھے، تو گنجائش نکالی گئی کہ اے اپنی جگہ کسی اور کو پیش کریں۔ تو ایڈوکیٹ کا کنسیپٹ متعارف ہوا کہ آپ کسی لا نوئنگ پرسن کو لے کے آ جائیں جس کو انگلش بھی آتی ہو، جس کو انگلش لا بھی آتا ہو، اور وہ بتائے انگریزوں کو کہ آپ کا مسئلہ کیا ہے۔ تو بنیادی طور پہ تو یہ فارسی اور انگلش کی جنگ تھی، اور پھر چونکہ ہمارے لوگ جو ہے انگلش نہیں جانتے تھے، تو ایک بندے کی ضرورت ہوتی تھی جو یہ مسئلہ آگے پریزنٹ کرے۔ تو شروع میں جو عدالتوں میں لوگ پیش ہوتے تھے وہ انگریز ہی تھے، پھر جو ہے ہندوستانیوں میں ہندو جو ہے بطور ایڈوکیٹ عدالتوں میں پیش ہونا شروع ہوئے، اور پھر آہستہ آہستہ مسلمان بھی اس فیلڈ میں گئے، اور سر سید احمد خان کا بڑا اس میں رول ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کو کہا کہ زبانیں مسلمان یا ہندو یا جو ہے عیسائی نہیں ہوتی، زبان سیکھنی چاہیے، اور انگلش ہمارے لیے ضروری ہے، ہمارا سروائیول اسی میں ہے۔ لوگوں نے سیکھا، علی گڑھ کا اس میں رول ہے۔ وکیل کا کنسیپٹ آیا، اور اس کے بعد پاکستان بننے کے بعد جو ہے وہ ایل ایل بی متعارف ہوا۔ انگریزوں کے دور میں ایل ایل بی نہیں تھا، بلکہ جو لا نوئنگ پرسنس تھے وہ بار لا کرتے تھے، اور یہاں بیسک جو ایجوکیشن انڈیا میں تھی، یہ ہمارا جو آج کا سسٹم ہے پرائمری، سیکنڈری، میٹرک، ایف اے، بی اے، یہ سسٹم نہیں تھا۔ اگر آپ دیکھیں تو قائد اعظم محمد علی جناح بھی بیرسٹر تھے، علامہ اقبال بھی بیرسٹر تھے، اور دوسری طرف نہرو اور گاندھی کے بارے میں بھی آپ جانتے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی بیسک ایجوکیشن ہندوستان میں جو اس ٹائم تھی، ایف اے، بی اے نہیں تھا، وہ بیسک تعلیم حاصل کرنے کے بعد انگلینڈ کا سفر کیا، اور وہاں جا کے بار لا کیا، اور اس کے بعد انہوں نے پریکٹس کی۔ تو مطلب آج کل کا جو وکالت کی فیلڈ ہے، اور اس میں آپ کو پراپر بی اے کے بعد یا ایف اے کے بعد ایڈمیشن ملتا ہے، اور بی اے کرنا پڑتا ہے پہلے آپ کو، پھر ایل ایل بی آپ کرتے ہیں۔ تو یہ سسٹم جو ہے یہ پاکستان بننے کے بعد کا ہے، پہلے بار لا تھا۔ تو بار لا بیسکلی انگلش لا ہے، ہمارے قوانین اس سے مختلف ہیں۔